اللہ تعالی عنہا میں حاضری ہو گئی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی بڑی مبارک خاتون. انشاءاللہ ان کے بارے میں جانیں گے، مگر ابھی نماز ظہر پہلے ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حاضری دینے جائیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. یہاں مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک الگ سا انتظام ہوتا ہے. بڑی پرانی مسجدیں ہیں مگر بڑی ویل مینج بھی ہیں اور بڑی یادگار مساجد ہیں سبحان اللہ. اور ایسا لگتا ہے کئی 100 سال پرانی مساجد ہیں. ان ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور نبی پاک کی آل میں سے ہیں اور بھی حضرت سیدہ عائشہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں. تو پہلے تو حاضری دے دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. رب کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی پاک کی ساری آل اور بالخصوص حضرت عائشہ ابن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرما، نبی پاک کی آل کی غلامی نصیب فرما. اے رب کریم ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما. اے کریم ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میرے مولا ہماری جتنی بہنیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، بالخصوص بے اولاد ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے رب کریم مصر میں آج پہلے مزار پر حاضری دی ہے اور نبی پاک کی آل کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. آل رسول کا صدقہ عطا فرما. مصر میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے لیے راہیں کھول دے. اے رب کریم ہمیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کیا بات ہے اہل بیت کی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پاکی کا بیان قرآن میں موجود ہے. قرآن پاک کی وہ آیت جو بتاتی ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، کیسے اللہ نے پاک کیا. تو سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ کو سناتے ہیں تاکہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. جی ناظرین سنا آپ نے. مجھے حسن رضا خان صاحب کی اس منقبت کا ایک اور شعر بہت پسند ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس میں بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. یقیناً یہ وہ حضرت عائشہ نہیں ہیں، یہ امام جعفر صادق کی صاحبزادی ہیں مگر یقیناً اہل بیت اطہار میں سے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت جبرائیل بھی بے اجازت نہیں آتے. تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں. قدر ہے اہل بیت اطہار کی. آئیے کچھ مزید ان کے فضائل، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یقین کریں آیت قرآنی پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کی پاکی کا بیان صبح قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے اور اہل بیت کی پاکی کا بیان ہم سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक साहबजादी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक रोज़ा है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, और फिर इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर उनके वालिद इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो उस खानदान नबूवत का चश्मो चिराग हैं। अहले बैत अतहार से इनका ताल्लुक है, और अहले बैत की तो क्या बात है। नबी पाक की वो हदीस कितनी प्यारी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी आल जो है उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, गोया जो इसमें सवार हो गया वो पार लग जाएगा। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम जाफर सादिक सुभान अल्लाह एक अजीम हस्ती और उनकी साहबजादी यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्र में अहले बैत के बहुत सारे मज़ारात हैं, और क्या बात है इस ख़ानदान नबूवत की। एक और शेर मुझे याद आ रहा है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसल फूल। इमाम हुसैन के ख़ानदान से, गोया इमाम हुसैन की ख़ानदान की ये चश्मो चिराग हैं। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इनके ज़रिए हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, और हम सबको अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह पाक इसमें और इजाफ़ा अता फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ एक बड़ी आलीशान मस्जिद इनके नाम से मौजूद है। एक और बात नाज़रीन बताता चलूँ कि दुनिया में जिधर भी जाए ना, वहाँ अहले बैत के, औलिया किराम के, सहाबा के शानदार मज़ारात बने हुए हैं, उनकी यादगार मौजूद है। तो इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया भर में आशिकाने औलिया, आशिकाने सहाबा और आशिकाने अहले बैत हैं। मैं यहाँ बहुत पुराना कुरान शरीफ भी मौजूद है, और यहाँ मैं ये भी दुआ करता हूँ हमारी वो बहनें जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजे, और ख़ानदान नबूवत का फैज़ान जो है हम सबको अता फरमाए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनके जो भाई इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला, जिनका माशाअल्लाह मज़ार जो है वो शानदार तरीके से इराक़ में मौजूद है, बगदाद में, और बड़ा ज़बरदस्त वो मज़ार है। इमाम मूसा काज़िम को बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुश्किलात हों, परेशानियां हों, तो उनके मज़ार पर जाएं, दुआ मांगें, तो वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक बार फिर मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ हूँ। हमारी आज मिस्र के सफ़र में पहली हाज़िरी है, अल्लाह इस हाज़िरी को कबूल भी फरमाए, इनके फैज़ान से हमें माला माल फरमाए, और हमारा हशर भी क़यामत के दिन अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और औलिया किराम के साथ फरमाए। नबी पाक की एक हदीस बता दूं नाज़रीन, हदीस का खुलासा है कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी आल से ज़्यादा मेरी आल से मोहब्बत ना करे, अपने खानदान से ज्यादा मेरे खानदान से मोहब्बत ना करे। तो ये मुसलमान के लिए, एक उम्मती के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों से ज्यादा नबी पाक की आल से मोहब्बत करे। प्यारे आका से जब टूट कर मोहब्बत होगी तो सरकार अलैहिस्सलाम की हर चीज से मोहब्बत हो जाएगी, नबी पाक की आल से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। और वो है ना, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अल्लाह अहले बैत अतहार की हमें सच्ची नौकरी अता फरमाए, इनकी सच्ची गुलामी अता फरमाए। और यकीनन ये खानदान नबूवत का चश्मो चिराग हैं, इनकी रगों में नबी पाक का खून है। सुभान अल्लाह, इनसे बढ़कर खानदान कौन सा है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खानदानों, तमाम कबीलों और तमाम लोगों में बेहतरीन खानदान, बेहतरीन कबीला और बेहतरीन लोग मुझे अता किए, और उसमें से मुझे चुना। सुभान अल्लाह। तो ये पता चला सारी दुनिया के खानदानों में सबसे अव्वल, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार अगर कोई खानदान है तो वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान है। आजकल लोग कहते हैं हमारा खानदान बड़ा है, हमारा नसब बड़ा है, हम फलां बरादरी से हैं। नहीं जनाब, हम सब नबी पाक के उम्मती हैं, आका के गुलाम हैं। खानदान एक ही बड़ा है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान है, बाकी हम सब खादिम हैं। कभी अपने खानदानों की वजह से, अपनी जबान और अपनी कौम की वजह से मुसलमानों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। इस्लाम तअस्सुब का दर्स नहीं देता, कोई किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, सब मेरे आका के उम्मती हैं। हुज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अजीम खुतबा दिया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है, किसी खानदान को किसी खानदान पर फजीलत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मकबूल वो है जो तकवे वाला है। अल्लाह करे कि इनके सदके हमें तकवा नसीब हो जाए, तकब्बुर दिल में ना आए, अपने खानदान की वजह से हमारे अंदर कभी प्राउड और जिसको कहते हैं फखर ना आए। बस सब नबी पाक के उम्मती हैं, सबको मोहब्बत दें, सबको प्यार दें। और यही अंदाज अहले बैत का था। ये गरीबों पर भी मेहरबान, ये मिस्कीनों पर भी मेहरबान होते। कभी ये, हालांकि हम कहते हैं इनका खानदान सबसे बड़ा, वाकई बड़ा है,
مگر اہل بیت کی کسی آپ فرد سے یہ نہیں سنا ہم نے کہ وہ لوگوں سے اس وجہ سے فخر کرتے کہ ہم خاندان نبوت کے ہیں. مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، نواسے رسول ہیں. ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو روڈ پر کچھ فقیر بیٹھے تھے، سوکھے ٹکڑے تھے ان کے پاس، دسترخوان بچھائے ہوئے فٹ پاتھ پر. کہتے ہیں اے نواسے رسول ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیں. امام حسن ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے. یہ کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ صدقے کا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، مگر ان کی دل جوئی کی، فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے. آج کسی کو پیسے مل جائیں، آج کسی کا بڑا نام ہو جائے، خاندان بڑا ہو تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ ہے خاندان نبوت. اس لیے میں ان سے پیار ہے کہ کیا شاندار عاجزی، کیا شاندار جس کو آپ کہیے کہ ان کا انداز ہوا کرتا. تو بہرحال اسی جگہ سے میں پیغام دینا چاہوں گا، اپنے دل سے تکبر نکال دیجئے، اور اہل بیت کی سچی غلامی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر عمل کریں. یہ نبی پاک کا خون ہونے کے باوجود نماز بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے، فرض روزے بھی رکھتے، نفلی روزے بھی رکھتے، کی راتیں صرف ہوتی، گریہ و زاری میں ان کے دن صرف ہوتے. جب ان کا یہ حال ہے تو ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارے تو گناہ ہی نہیں ختم ہو رہے. تو اے کاش ان کے دربار میں آئیں اور اپنے لیے فیضان لیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ نبی پاک کی غلامی میں گزرے گی. یہاں میں چونکہ ایک عظیم خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اسلامی بہنوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو یہ درس پیغام دینا چاہوں گا. اہل بیت کے سارے افراد شاندار پردہ کرتے، حیا کی چادر ان کے ماتھے پر ہوا کرتی. ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں. ان کے خاندان کی جو میری بہنیں ہیں وہ کنیزیں ہیں. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ماڈرن لائف کی طرف، اور عجیب عجیب نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آزادی چاہیے اور اپنے انداز سے جینا ہے. یہ جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا اور ہماری لائف بھی اللہ کی. ہم ساری زندگی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو خدا را اگر جنت میں ان کے ساتھ جانا ہے نا تو ان کے نقش قدم پر چلیں، اہل بیت اور اولیاء صحابہ اور نبی پاک کے خاندان کے نقش قدم پر چلیں. یہ چند دنوں کے جس کو آپ کہیں کہ رنگ رلیاں اور چند دنوں کی آزادی کے چکر میں کہیں وہاں نہ پھنس جائیں. فیصلہ آپ کیجئے، دنیا میں آزادی چاہیے اور آخرت میں قید چاہیے، یا یہاں بھی ایک اطاعت گزار بندہ اور بندی کی ایسی زندگی گزارے اور وہاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. میں بہت امید سے یہ التجا میری بہنوں کو کی ہے کہ خدا را پردے کی چادر اپنائیں، حیا کی چادر اپنائیں اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی باعمل مسلمان بننا نصیب فرمائے. اللہ کریم ان کے قدموں میں کھڑے ہیں. اور ایک اور بات، آخری بات، ہم نے حدیثوں میں یہ بات سنی ہے کہ یا تو قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا قبر دوزخ کا گھڑا. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے کہ میں چند فٹ کے فاصلے پر جس قبر مبارک کے ساتھ ہوں، اللہ کی رحمت سے یہ جنت کا باغ ہے. اٹ مینز صحابہ، اولیاء، خاص طور پر انبیاء، ان کے مزارات کے قریب آ جائیں تو آپ جنت کے باغ کے قریب آ گئے. ڈیفینیٹلی یہاں رحمتیں برس رہی ہوں گی. سبحان اللہ. تو پھر ہم پر بھی کچھ چھینٹے برس ہی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید زیارات اور مزید بہت ساری آپ کے لیے چیزیں لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی